الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، معزز سامعین، محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم لوگ جب کھانا کھا رہے تھے تو حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے پوچھا کہ بھئی کس کا بیان ہوگا؟ تو مفتی صاحب ہیں ہمارے، مفتی قاسم صاحب، انہوں نے کہا کہ مولانا کا بیان ہوگا. حضرت ہم سب کے استاذ ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کہ حضرت بیان تو نہیں ہوگا، البتہ میں سبق سنا دوں گا. حضرت بڑے ہیں، فرمانے لگے اچھا نیت جو بھی ہو بہرحال آپ بات کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں پرفیکٹ انسان بنایا، اور پھر اس انسان میں بھی جو سب سے زیادہ پرفیکٹ ہیں یعنی مسلمان بنایا. اپنے رسول کی امت میں پیدا کیا. جو سب سے عظیم نعمت ہے ایمان کی، اللہ نے ہمیں وہ عطا فرمائی. اور ایمان کی نعمت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے تحفظ کے لیے جو ایک پلان دیا، جو ایک پلان اللہ نے مرتب کیا، وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے یہ کتاب عطا فرمائی. اور صرف کتاب ہی نہیں دی بلکہ ایک رسول اس کے ساتھ بھیجا جو پریکٹیکل قرآن تھا. قرآن ایک تھیوری کی شکل میں دیا اور پھر رسول کو بھیجا. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی جو ایک حدیث ہے آپ اس کو نقل فرماتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن سے بہت ساری قوموں کو اللہ نے اس سے اونچا اٹھایا ہے، اللہ نے ترقیات سے نوازا ہے، اور اسی قرآن سے اللہ نے بہت ساری قوموں کو برباد کیا ہے. اس حدیث کے تقریباً 1200 سال کے بعد، یہ تقریباً 625 یا 630 ہجری کے سن کے بیچ کی بات ہے جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمائی. اس کے تقریباً 1200 سال کے بعد انگلینڈ کی جو ملکہ ہیں وکٹوریہ، ملکہ وکٹوریہ نے اس وقت کے وزیر اعظم
लॉर्ड मेलबॉर्न से एक बात पूछी। ये लॉर्ड मेलबॉर्न ये इंग्लैंड के वजीर आजम रहे हैं तकरीबन 1835 से लेकर 1841 के बीच में। कहने लगी मलिका विक्टोरिया कि मेलबॉर्न एक बात बताओ, तुम हमारे मुल्क के वजीर आजम हो, हिस्ट्री के तालिब इल्म रहे हो, तारीख पढ़ी है तुमने, तुम्हें आज तक जो भी कुछ तुमने पढ़ा है सबसे ज्यादा किस चीज ने मुतासिर किया? तो कहने लगे, लॉर्ड थोड़ी देर सोचने लगे, लॉर्ड मेलबॉर्न उसके बाद बोले कि मुझे सबसे ज्यादा इस्लाम के उरूज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया। इस्लाम को जो उरूज हासिल हुआ है, पूरी दुनिया में एक इस्लाम फैला है, और सिर्फ 23 साल की मुद्दत में जो पूरी कायनात का एक निज़ाम बदल गया, उसने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया। मलिका ने पूछा कि क्या वजह है, क्या असबाब हैं कि इस्लाम को इतनी कम मुद्दत में इतना उरूज हासिल हुआ? कहने लगे, इनके रसूल ने इन्हें किताब दी है, उसका नाम कुरान है। जब तक ये कौम उस किताब को थामे रही तो ये तरक्की करती चली गई। इस्लाम के उरूज की मेन वजह यह है कि वो जो इनके रसूल ने इनको किताब दी थी उसको इन्होंने थामे रखा, उस पर अमल करती रही, बहुत तरक्की की। और जब से इन लोगों ने कुरान के ताल्लुक से लापरवाही की है, तब से ये कौम जलील हो रही है। और मलिका, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये कौम फिर दोबारा कुरान की तरफ लौट आएगी, जिस दिन ये कौम दोबारा कुरान की तरफ लौट आएगी, इन्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ये किसका मानना है? ये इंग्लैंड के, यूके के जो प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड मेलबॉर्न, ये उनका कहना है जो मलिका विक्टोरिया से कह रहे हैं। इस कुरान की अहमियत का अंदाजा हम लोगों को तो नहीं है ना, हमें तो मिल गया, मुसलमान घर में पैदा हो गए, कुरान रखा हुआ देखा है बस। उन लोगों से पूछिए जो रिसर्च करते हैं, जो दुनिया की पॉलिसियां बनाते हैं, कितनी अहम किताब है। एक और वजीर आजम है जो तकरीबन 4 मरतबा इंग्लैंड के वजीर आजम रहे हैं, विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन। ये भी उसी वक्त के वजीर आजम है, तकरीबन 1864 से 1894 तक, 92 तक ये तकरीबन 4 मरतबा इंग्लैंड के वजीर आजम रहे हैं। इन्होंने इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर कुरान को ऐसे हाथ में उठाया, कुरान को ऐसे हाथ में उठा के कहा पूरी पार्लियामेंट से कि जब तक ये किताब जमीन पर बाकी है, जब तक ये किताब जमीन पर बाकी है, हम मुसलमानों पे गालिब नहीं आ सकते। अगर मुसलमानों पे गालिब आना है तो इस किताब को खत्म करना पड़ेगा। इतनी अहम किताब, पूरी कायनात के निजाम को सिर्फ 23 साल के अंदर बदल दिया। लेकिन आज मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मजलूम शायद कोई किताब हो। आज अगर हम लोग खुद अपना तज्जिया करें, अपनी जिंदगियों को देखें, तो कुरान तो कहीं है ही नहीं हम लोगों की जिंदगियों में, कहाँ है कुरान? आज हम लोगों के फेसबुक पे अकाउंट हैं, हम सबके व्हाट्सएप के अकाउंट हैं, हम हर दूसरे तीसरे 5 मिनट के बाद अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं। हमारा लास्ट सीन क्या होता है? करंट, अभी इसने देखा, ये ना लास्ट सीन लिखा आता है ऊपर। हमारा कुरान का लास्ट सीन कब है? पिछली बार कब देखा था? कुरान देखा कब था? मैं पढ़ने की या समझने की बात नहीं कर रहा। ये हमारी कौम की हालत है, पूरी तरह से जिंदगियों से कुरान को निकाल दिया। हाँ, जहेज में दिया जाता है, सबसे ऊपर लिखा जाता है, जहेज की जो लिस्ट होती है कुरान करीम, लेकिन जिंदगियों में नहीं दिया जाता। अच्छा, दी तो वो चीज जाएगी ना जो अपनी जिंदगी में हो। खुद हमारी जिंदगियों में कुरान नहीं है, कुरान नहीं है तो परेशानियां हैं। देखिए आप किस कदर जलील है मुसलमान, कहां हम लोगों को परेशान नहीं किया गया। हम खुद से कितना परेशान है, मैं खुद अपने पड़ोसी से कितना परेशान हूं, मैं खुद अपने बेटे से कितना परेशान हूं, मेरा बाप मुझसे कितना परेशान है। कुरान की जो तालीमात थी उन्हें तो समझने की कोशिश ही नहीं की, कुरान पढ़ने की कोशिश नहीं की, पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सही नहीं होती, सूरह फातिहा सही नहीं होती, नमाज पढ़ने चले जाते हैं लेकिन ये नहीं पता चलता कि नमाज में क्या पढ़ा जा रहा है।
اور وہ کریم آقا پھر بھی کیا ہماری نمازوں کو قبول کر لیتا ہے، ہمارے اوپر رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، پورے نظام کو چلا رہا ہے. ورنہ حرکتیں تو ایسی ہیں، ہمارے اپنے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمیں سچ میں کوئی حق نہیں ہے. آپ دیکھیں کیا ہم لوگوں نے کر رکھا ہے. قرآن اللہ اکبر ایسی کتاب کہ ایک ایک لفظ، صرف ایک لفظ اگر آپ صحیح کر کے سمجھ لیں تو پوری زندگی انسان کی اس کے لیے کافی ہے کہ پوری زندگی سکون سے گزر جائے. میں آپ کو ایک لفظ قرآن کا ایک بتاتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے. اس میں یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب سے ایک بات کہہ رہا ہے. انہوں نے خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام کی عمر بعض مورخ کہتے ہیں 6 سال تھی، بعض کہتے ہیں 8 سال تھی، بعض کہتے ہیں 10 سال تھی. 10 سال سے عمر زیادہ نہیں تھی. چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے پاس آ کے بولا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی. کیا آپ اس وقت کو یاد کریں جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے پیارے ابا جان، پیارے ابا. 10 سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے اپنے باپ سے. آپ یہ سوچیں اس 10 سال کے بچے کو کس نے سکھایا ہے کہ باپ سے اتنی محبت سے بولنا ہے. یا ابتی پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر بس. کس چیز نے اس بچے یا کس نظام نے اس کو بتایا کہ وہ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے میرے پیارے ابا جان. وہ جو گھر کا ماحول ہے، وہ جو باپ اس کو یا بنیا کہتا ہے، اے میرے پیارے بیٹے. یہ قرآن کی تعلیمات ہے. باپ کیا کہتا ہے گھر میں؟ اے میرے پیارے بیٹے. تو جب بیٹا بار بار یہ لفظ سنتا ہے 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، تو واپس کیا کہتا ہے؟ میرے پیارے ابا جان. آج ہم لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. یہ بچہ اس پہ اتنا مطلب اس کے بھائیوں نے ان کو یوسف علیہ السلام کو کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا. اتنا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. کنویں سے کچھ لوگوں نے نکالا، قافلے نے اس کے بچے پہ رحم کرنا چاہیے تھا، محبت کرنی چاہیے تھی، اس کو بوریوں میں ڈال دیا، اس کو دوسرے ملک لے جا کے بھیج دیا. اس بچے کو، اس بچے کی اکثر جوانی جیل کے اندر گزری. لیکن گھر کی جو تربیت تھی، گھر کی تربیت اتنی اچھی تھی کہ وہ جیل میں بھی کیا کہہ رہا ہے وہ بچہ؟ ذالکما مما علمنی ربی، کہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. وہ بچہ وہاں بھی کیا، بچہ وہاں بھی دین کو، اسلام کو، قرآن کو نہیں بھولتا. بیچ میں اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے، جو ملکہ ہے وہ اس کو رجھاتی ہے اور دوسرے معاملات کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہاں بھی اس بچے کو اللہ یاد آ جاتا ہے. وہ جو گھر کی تربیت، وہ جو قرآن کی تربیت ہے، آج اسی قرآن کو ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں سے نکال رکھا ہے. یہ ہمارے مکاتب، یہ ہمارے مدارس، یہ ہمارے چل رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہاں بچوں کو ہم لوگ بھیج دیتے ہیں لیکن وہ بھی سودیلے پن سے. وہ جس انداز میں ہمارا بچہ سینٹ میریز اسکول جاتا ہے، وہ جس انداز میں ہمارا بچہ اسکولوں میں جاتا ہے، کیا اسی انداز میں ہمارا بچہ مدارس میں بھی آتا ہے؟ قطعاً نہیں آتا. ہم پی ٹی ایم میں جاتے ہیں، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی قاری صاحب سے، قاری اورنگزیب صاحب سے یا ان کے پاس آ کے کبھی کوشش نہیں کرتے یہ پوچھنے کی کہ جی ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا نہیں پڑھ رہا، کیسا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر ان بچوں کی صحیح سے تربیت نہیں ہو پائی تو آگے آنے والے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت خراب ہیں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارا مطلب کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں. یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے ہی ہو رہا ہے، بس آٹومیٹک ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ ایک پلاننگ کے تحت ہے، ایک پلاننگ کے تحت ہے وہ. اور اس پلاننگ کا ہم لوگ شکار ہیں. آپ دیکھیے ہم سب کی جیبوں میں موبائل ہیں، ہم سب کے واٹس ایپ پہ اکاؤنٹ ہے، ابھی میں کہہ رہا تھا، لیکن ہم لوگ اپنے دین سے، اپنے قرآن سے کتنا دور ہیں، ہم اپنے مدارس سے کتنا دور ہیں. اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو صرف ایک واحد راستہ ہے، ہمیں قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. کیا کرنا پڑے گا؟ یہ جو ہم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، یہ جو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ اب سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا. وہی کرنا پڑے گا جو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. آپ سے کچھ ہوا وہاں پہ جنت میں، جب جنت سے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا اور آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سب سے پہلے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اپنی غلطیوں کو ماننا پڑے گا، اپنا کچھ وقت ہمیں نکالنا پڑے گا، قرآن کے لیے نکالنا پڑے گا. اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی ہوگی.
ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو اور پھر میں بس اپنی بات کو ختم کروں گا. ہلاکو خان آپ نے شاید نام سنا ہو. ہلاکو خان یہ پوتے ہیں چنگیز خان کے جو منگول سلطنت کے بانی ہیں. منگول سلطنت تقریباً 162 سال ان لوگوں کی حکومت رہی ہے. بڑے ظالم، بڑے سفاک، بڑے خطرناک قسم کے لوگ تھے. منگولوں نے حملہ کیا بغداد پر اور تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو اس نے ہلاکو خان نے قتل کیا. بعض مورخین کہتے ہیں 4 لاکھ مسلمانوں کو اس نے قتل کیا. کس نے؟ ہلاکو خان نے، جو چنگیز خان کا پوتا ہے. اس نے تقریباً بہت بڑی جو بڑی بڑی مساجد تھی سب کو ڈھا دیا، بڑے بڑے کتب خانے جلا دیے، سارے مکاتب مدارس سب کو برباد کر دیا. اس نے بغداد میں ایک اعلان کرایا کہ میں بغداد کے سب سے بڑے عالم سے ملنا چاہتا ہوں. کس کی ہمت ہوتی اس سے آگے ملے؟ ہلاکو خان سے. ایک نوجوان عالم جن کی ابھی صحیح سے داڑھی بھی نہیں آئی تھی، وہ آئے، کہنے لگے بھائی میں جا کے بات کرتا ہوں ہلاکو خان سے. وہ جب چلے اس سے ملنے کے لیے، شور مچ گیا. انہوں نے اپنے ساتھ ایک اونٹ لیا، ایک بکرا لیا اور ایک مرغا. یہ تینوں چیزیں ساتھ لے کے آئے اور پہنچ گیا اس کے لشکر میں کہ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں ہلاکو خان سے. اندر پہنچے، ہلاکو خان نے ان کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، چھوٹا سا بچہ ہے، عالم ہے، اور ان سے پوچھا کیا بغداد والوں کو مجھ سے بات کرنے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تیرے علاوہ؟ تو مسکرا کے بولے کہ ہلاکو خان اگر تمہیں کسی مجھ سے بڑے سے بات کرنی ہے جو قدم میں مجھ سے بڑا ہو تو باہر ایک اونٹ ہے، اونٹ. یہ سائیکولوجیکل اٹیک کہتے ہیں اس کو انگلش میں، سائیکولوجیکل اٹیک. مطلب آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہماری نظر میں. آپ ہوں گے جتنے بڑے بادشاہ ہوں گے، تو باہر ایک اونٹ کھڑا ہے اسے بلا لیجیے. کسی داڑھی والے سے بات کرنی ہے تو ایک بکرا ہے، اس کی داڑھی ہے اسے بلا لیجیے. اور کسی تیز بولنے والے سے بات کرنی ہے تو باہر ایک کیا ہے، مرغا ہے، اسے بلا لیجیے. آپ ہلاکو سمجھ گیا کہ نہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے جو میں اسے بچہ سمجھ رہا ہوں. اس کے بعد وہ بولا، بہت گہرا سوال کیا اس نے، بہت بڑا سوال کیا جو اصل مقصد ہے آپ لوگوں کو اس واقعے کو سنانے کا. اس نے کہا اچھا قادیان نام ہے ان عالم کا. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے مجھے یہاں کون لایا یا یہاں میں کیوں آیا؟ قادیان بولے تمہیں یہاں ہمارے اعمال لے کے آئے. کتنا بڑا جواب، کتنا گہرا جواب. کہنے لگے تمہیں ہمارے اوپر ہمارے اعمال نے مسلط کیا ہے. اللہ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا. اللہ نے ہم پر تمام رحم اور تمام جو بھی اس کا کرم ہے ہم پر کیا، اور لیکن ہم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی جو آج ہم کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ نے کس کس کو مسلط کر رکھا ہے ہمارے اوپر. ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. آپس کے ہمارے رشتے خراب ہوئے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کیے، پڑوسی کو پریشان کیا، ماں باپ کو بچوں نے پریشان کیا، شوہر نے بیوی کو پریشان کیا. ہم اپنے جو معاملات ہیں ان میں لگ گئے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، ایمان کی قدر نہیں کی، قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، تو اللہ نے تمہیں ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اگلا سوال کیا اس نے، سنتا رہا غور سے. کہنے لگا ہلاکو خان اچھا قادیان ایک آخری سوال کہ مجھے یہاں سے نکالے گا کون، یا مجھے یہاں سے کون بھگا سکتا ہے؟ مسکرا کے بولے ہمارے اعمال. جب ہم صحیح ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے لگیں گے، ہمارے آپس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تم یہاں رہ ہی نہیں سکتے. کوئی بھی باطل طاقت ہم پر مسلط ہو ہی نہیں سکتی اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے لگے. یہی ہے آج ہماری جو پریشانیاں ہیں، نیشنل لیول پہ جو پریشانیاں ہیں، لوکل لیول پہ جو پریشانیاں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، سب کا صرف اور صرف ایک حل ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں. ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے، پھر دیکھیے انشاءاللہ حالات کیسے صحیح ہوتے ہیں. پھر
پھر آپ دیکھیے کہ حالات کیسے صحیح ہوتے ہیں، کیسے ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بن جاتا ہے، کیسے ہماری زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو یہ قرآن جو ایک نعمت ہے اللہ کی، اسے ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنے علماء سے جڑیں، اپنی مساجد سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اپنے بچوں کو یہ جو قرآن ہے، جو تعلیم ہے، اس کو اور مضبوط کریں، اور بچوں کے ساتھ ساتھ خود اپنی تعلیم کی فکر کریں۔ بھائی اللہ کے یہاں صرف ہمارے بچوں کو جنت میں تھوڑی جانا ہے قیامت کے دن، ہمیں بھی تو اپنی چیزوں کا حساب دینا ہے، ہمیں بھی تو بتانا ہے نا کہ ہم بھی اسی امت کے، ہم بھی اسی رسول کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آپ اپنا بھی یقیناً کچھ نہ کچھ نظام بنائیں۔ قاری اورنگزیب صاحب ہیں یہاں پہ، اور یہ تمام ہمارے علماء ہیں، آپ ان سے جڑیں اور اپنا قرآن صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ کم از کم تلاوت تو کم از کم ہماری صحیح ہو جائے، کم از کم ہمیں قرآن کا اتنا مفہوم تو پتہ چل جائے کہ وہ جو ہم 30 40 اور 50 سالوں سے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز میں ہم اللہ سے کہتے کیا ہیں، الحمدللہ رب العالمین جب شروع کرتے ہیں تو اس کا کیا مفہوم ہے۔ کم سے کم ہمارا تلفظ صحیح ہو، ہم قرآن کو صحیح پڑھنے والے بنیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔